بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم دوستو آپ کو بتانے والے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے ابتدائی دور اور یتیمی دور کا مختصر سا دور۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش بروز پیر 20 اپریل 571 کو مکہ کے ایک معزز گھرانے میں ہوئی جسے بنی ہاشم کہتے ہیں، جس کو مکہ اور اطراف مکہ میں بڑا اشرف اور مرتبہ حاصل تھا۔ تاہم اس خاندانی عز و شرف کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی زندگی خاص طور پر بڑے دکھ بھرے حالات سے پر تھی، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اماں حضرت آمنہ علیہ السلام کے شکم میں ابھی محض 2 مہینے کے ہی تھے، تب ہی والد محترم حضرت عبداللہ علیہ السلام مکہ کے شمال میں یثرب شہر کے ایک سفر میں انتقال کر چکے تھے۔ کمسن اور پیدائشی یتیم محمد 2 متضاد حالتوں میں تھے، ایک طرف بن باپ کی زندگی، دوسری طرف وجاہت والا گھرانہ۔ محمد کا معنی ہوتا ہے تعریف کے لائق یا جس کی تعریف بار بار کی جائے۔ یہ نام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے عرب میں بالکل غیر معروف تھا اور خواب میں حضرت آمنہ علیہ السلام کے ذہن میں اس وقت آیا تھا جب وہ ابھی حمل سے ہی تھیں۔ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ خواب میں ہی کہنے والے نے بی بی آمنہ علیہ السلام سے کہا کہ ان کو جو بچہ پیدا ہوگا وہ انسانوں کا سردار ہوگا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو بی بی آمنہ کی زبان سے نکلا، میں اسے حاسدوں کی شر سے خدائے واحد کی پناہ میں دیتی ہوں۔ شوہر کو کھونے کا غم اور بچے کی پیدائش کی خوشی کے ملے جلے جذبات کے عالم میں بی بی آمنہ علیہ السلام کو دوران حمل عجیب و غریب نشانیاں دکھائی دیتی رہیں اور آخر میں بچے کی پیدائش بھی بہت آسانی سے ہوئی۔ بی بی آمنہ علیہ السلام کو جلد ہی احساس ہو گیا کہ وہ ایک منفرد بچے کی ماں ہیں۔ یہی احساس بچے کے دادا حضرت عبدالمطلب کا بھی تھا۔ مکہ میں دستور یہ تھا کہ بچوں کو صحرائی بدو قبیلوں کی دودھ پلانے والیوں کے حوالے کر دیا جاتا۔ چونکہ محمد یتیم تھے، لہٰذا سبھی دودھ پلانے والیاں یکے بعد دیگرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لینے سے انکار کرتی رہیں۔ آخر میں دائی حلیمہ رضی اللہ عنہا جو اپنے اونٹ کی کمزوری کی وجہ سے پیچھے رہ گئی تھیں، وہ انہیں بچے کو یتیم ہونے کے باوجود لے لیا کہ جب واپس لوٹی تو قبیلے کے لوگوں کے طعنے نہ سننا پڑے۔ حضرت بی بی آمنہ کی طرح حلیمہ رضی اللہ عنہا اور ان کے شوہر کو بھی واپسی میں بہت سی نشانیاں دیکھنے کے بعد یہ احساس ہو گیا کہ یہ بچہ ایک منفرد بچہ اور یتیم ہے۔ 4 سال تک یتیم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش بی بی حلیمہ رضی اللہ عنہا کے ہاں ہوئی، جن کا تعلق بدوی قبیلے بنو سعد سے تھا۔ عرب کے صحرا میں وہ اس دوران صحرا نشینیوں میں رہے، جن کا ماحول فطری اور زمین سخت اور بنجر تھی۔ جہاں تک آنکھ جاتی انسان کو آفاق سے گھرا ماحول نظر آتا۔ انجانے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عظیم کام کے لیے تیار ہو رہے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انجام دینا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی منتخب کر لیا تھا اور اب وہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معلم اور نگران تھا۔ وہی رب و پالنہار تھا۔ عربی لفظ رب کا ترجمہ آقا اور پالنہار بھی ہوتا ہے۔ بعد میں قرآن نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اس مرحلے اور یتیمی اور صحرائی روحانی تجربے پر یوں تبصرہ کیا: کیا اس نے تجھے یتیم پا کر جگہ نہیں دی اور تجھے راہ بھولا پا کر ہدایت نہیں دی اور تجھے نادر پا کر تو نگر نہیں بنا دیا؟ پس یتیم پر تو سختی نہ کیا کر اور نہ سوال کرنے والے کو ڈانٹ ڈپٹ اور اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتا رہ۔ ان قرآنی آیات میں کئی تعلیمات پوشیدہ ہیں۔ یتیم اور نادر ہونا مستقبل کے پیغمبر کے لیے ابتدائی مرحلہ تھا، جس کی کم از کم 2 وجوہات ہیں۔ عاجزی اور انکساری اور بے بسی کی کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی یتیمی کے عہد سے ہی محسوس کرائی گئی۔ اس کیفیت میں اس وقت اور اضافہ ہو گیا جب ماں جناب حضرت آمنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر چلی گئیں۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلی طور پر اللہ پر منحصر ہو گئے، ساتھ ہی سب سے زیادہ بے کس لوگوں کے قریب بھی۔ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دہانی کراتا ہے کہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہ بھولیں۔ بطور خاص نبوی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم نادر تھے، اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ کبھی یتیموں اور بے سہاروں کو تنہا نہ چھوڑیں۔ پیغمبر کی زندگی سب کے لیے مثالی ہوتی ہے۔ اس سے یہ چیز اخذ کی جا سکتی ہے کہ کسی بھی آدمی کو اپنے ماضی کو نہیں بھولنا چاہیے،
نہ اپنی مشقتوں اور ماحول کو اور نہ اپنی اصل کو، نیز اپنے دکھ بھرے تجربے کو اپنے اور دوسروں کے لیے مثبت سبق میں بدل دینا چاہیے۔ اس طرح آیات مذکورہ بالا میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماضی ان کے لیے ایک درس ہے جس سے ان کو مفید علمی سبق اور درست معرفت اخذ کرنی چاہیے تاکہ ان لوگوں کو فائدہ ہو جو مشقتوں کے دور سے گزر رہے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو ذاتی تجربہ ہو چکا ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر اور کون جان سکتا ہے کہ مصیبت کے مارے لوگوں پر کیا گزرتی ہے۔ دوستو، یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا ابتدائی دور اور یتیمی دور مختصر طور پر۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔